مجھے احساس ہے کہ وہ میرے والد کا نہیں انتقال ہوا، پورے پنجاب کے لاکھوں مسلمانوں کے سرپرست کا انتقال ہوا ہے۔ ابھی کی بات ہے، 2-4 دن پہلے کسی شہر میں کوئی پنگا چھوٹا سا پڑا مسلمانوں کا، مجھے کہا جا وہاں جا کے اچھی طرح جو فرقہ پرست ہیں ان کا رگڑا لگا کے آ۔ میں کہا ٹھیک ہے جی، آپ ٹھیک ہو جائیں، میں جاتا ہوں۔ اور ایمان اللہ نے ایسا عطا فرمایا، 2-4 باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ساری زندگی جس آدمی نے آپ کی خدمت کی ہے، ابھی 2 مہینے قبل یہاں اپنی جگہ پہ بیٹھے ہو مجھے بلایا اطمینان کے ساتھ، پنجابی کیا فرمایا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سنیہا بھیجنا ہے، کوئی پیغام بھیجنا ہے رسول اللہ کو، تو میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ فرمایا میں جا رہا ہوں اور مرنے کے بعد رسول اللہ کی زیارت ہونی ہے، کوئی پیغام بھیجنا ہے تو بتاؤ، میں جا کے کہہ دوں گا جو ضرورت ہے تمہاری۔ ساری زندگی شمشیر اٹھا کے ہاتھ میں پھرے۔ اس دن چچا محترم کو کہنے لگے میرا انتقال ہو جائے تو ساتھ میں رکھنا، بے باک تھے نا، کبھی کوئی وزیر اعظم آیا تو بٹھا لیا اس کو کہ میں دعا کر رہا ہوں تیرے لیے تو مسلمان ہو جا، کبھی کوئی چودھری آ کے اکڑ گیا، کوئی بڑے سے بڑا افسر اکڑ گیا، اس سے ٹکرا گئے کہ نہیں تم غلط کہتے ہو، تو ایسی بے باکی پھر کہی۔ انتقال سے 25 دن پہلے مجھے بٹھایا، فرمایا تینوں پتا میرا حساب نہیں ہونا، فرمایا تجھے پتا میرا حساب نہیں ہوگا، رونے لگے۔ فرمایا ابو جی کیوں نہیں ہوگا؟ کہنے لگے میں 10 سال کا تھا، میرے باپ نے مجھے ان مسجدوں کو کھلوانے کے لیے لگا دیا، میں 10 سال کی عمر سے اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہوں، اور میرا ہی اگر حساب ہوگا تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا میں نے ایسے ہی جانا ہے، مجھے لگا کہ میرا باپ صرف حکومت میں بڑے بڑے لوگوں سے نہیں ٹکراتا، اس کو اپنے اللہ اور اس کے رسول سے محبت اتنی ہے یہ ان فرشتوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا جو راستے میں آنے کے منتظر ہیں ابھی۔ فرمایا میں 10 سال کا تھا، میرے باپ نے کہا کوٹ محلے کی مسجد میں اذان دے، لوگ پتھر مارتے تھے، پھر ڈیوٹی لگا دی کہ صوفیہ باغ کی مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنی ہے، کوئی تھا ہی نہیں نماز پڑھنے والا، جب جانا لوگوں نے اینٹیں پتھر مارنی کہ کم از کم یہ چھوڑ جائے مسجد کو۔ یہ جو پنجاب میں لاکھوں مسلمانوں کی عزت اور شان اور شوکت ہے، اس کی بنیادوں میں مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی نے اپنا خون ڈالا، اپنی ہڈیاں ڈالی، تبھی تو 63 سال میں چلے گئے، ورنہ تو لوگ 90 سال کے بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے پوچھا رات، کہنے لگے عمر بہت کم ہے، 63 سال ہی ہے، تو میں کہا تو نہیں سمجھو گے یہ عشق کی بات ہے، یہ عشق کی بات ہے۔ ہم نے کبھی اپنے باپ کو سنت کے علاوہ کوئی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 63واں سال آیا، کہنے لگے میں جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہیں آپ ابو جی؟ کہ میرے رسول 63 سال میں چلے گئے تو ہمیں بھی 63 میں جانا۔ یہ عشق کی بات ہے، یہ ڈاکٹروں کی بات نہیں ہے، یہ طبیبوں کی بات نہیں ہے، عشق کو عشق والے سمجھ سکتے ہیں، جنہوں نے عشق کیا ہی نہیں ان کو کیا پتا عشق کیا ہوتا ہے۔ اپنے والد محترم کے انتقال کے فوراً بعد 30 سال کی عمر میں ذمہ داری مل گئی۔ لوگ دیکھتے تھے، لوگ سمجھتے تھے بہت لمبی عمر کے ہیں، لیکن اس طرح اس خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی گزاری۔